مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم شکرانے کے لیے نوافل مان لیتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے، کچھ عبادات ہوتی ہیں جو فرض ہیں وہ نبھا لی جاتی ہیں، لیکن جو نوافل ہیں اکثر لوگ منتیں مان کے بھی اور ویسے کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ پھر پڑھتے نہیں ہیں یا اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیان بہت کیجیے۔ اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ بہت سے لوگ دیکھیں جب تک وہ نفل آپ نے شکرانے کے طور پر آپ ہر لمحے جو ہے وہ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کی نظر مان لی تو پھر آپ کے اوپر وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ اب وہ واجب ہو گئی، یعنی کہ آپ نے اس کو نظر کو پوری کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، تو کوشش یہ کی جائے کہ آپ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں، وضو کے بعد نفل پڑھتے ہیں شکرانے کے، تو ہر لمحے آپ شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ نفل کو جیسے کہتے ہیں کہ منت یا منت کے نظر مان لیتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے تو میں نظر پوری کروں گا، تو پھر وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نہ کریں تو ظاہر سی بات آپ گناہ گار بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں اللہ اس بات پہ شکر ادا کروں گا۔ ویسے تو شکر آپ ہر لحاظ سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے اس کا بالکل یہی جواب ہے کہ جس نے اگر نظر مان لی ہے تو وہ اس کو ادا کرے۔ کوئی اس کا ٹائم فریم تو نہیں ہے؟ ٹائم فریم سے مراد یہ کہ دیکھیں جب رب تعالیٰ نے دیر نہیں کی دینے میں تو بندہ کیوں کرے؟ ساری بات یہ، آپ جتنی جلدی نعمت کا شکر ادا کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو ہم رب سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں جلدی دے دے، اللہ امید تو نہیں رکھتا، لیکن بندے کا کام تو یہ نا کہ وہ رب کو فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تو تب بھی عطا کرتا ہے جب ہم کتنے ہی گناہ گار ہوتے ہیں، اور ہم میرے خیال سے اتنا ڈیزرو کرتے بھی نہیں ہیں جتنا اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ سے اس سے بات کروں گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہ مانے، نہیں مانتے، تو بات اتنی سی ہے تو رب العالمین نا سب کو ہی دے رہا ہے، لیکن مزہ جب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے یا نہ دے آپ تب بھی شکر بجا لاتے رہیں۔ جی اچھا مفتی صاحب، صبر اور شکر دونوں چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں نا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ پھل ملے گا کب؟ لوگ اداس ہوتے ہیں اور مطلب جب زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ دو باتیں اس میں ہیں، دیکھیں کچھ ایسا ہوتا ہے انسان ایک سوچتا اپنی ذات کے لیے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، اور رب نے اس کے لیے کچھ اور بہتر سمجھا۔ مثلا ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں یا اللہ میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ سوال آتا ہے نا، کیونکہ انسان عجولہ ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ دعائیں انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ اس کا بدل آخرت میں سچا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں رتبہ نہیں ملا، وہ سیٹ نہیں ملی۔ میرے بھائی ہو سکتا وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، بیکاز اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ بالکل، ہم جو پلاننگ کرتے ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کی۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں صبح سوچوں کہ میں صبح اٹھ کے فلاں کام کرنا، اور اگر وہ صبح ہی نہ ملے تو بات یہ کہ آپ کوشش ضرور کیجئے جو آپ کو وقت دیا گیا ہے، لیکن اس پہ غم نہ منائیں، پریشان نہ ہو، اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی تو اس کو غم کر بیٹھ جائیں، آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ کو مل گئی ہے۔ اور ہر تاخیر میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، دعا نہیں قبول ہوئی، یا میں تو صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، لیکن اسی میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک جملہ میں عرض کر دوں، قرآن نے فرمایا لائن سالین، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس میں بضابطہ فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی، اور اگر وہ نہیں بھی ملی تو اللہ اس کا بدل آخرت میں آپ کو ضرور دے دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ بالکل، بے شک۔